انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کی اور زندگی آسان کر دیتے ہیں. سن لیں, انہوں نے کہا آپ خط لکھ دیں, اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل رائے یہ ہے کہ آپ خط لکھ دیں. یہ 7 ممبر جو جج ہیں ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں کہ یہ پریزیڈنشیل امیونٹی کی بات کریں یا نہ کریں. ان کو ایک 17 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے. آپ کی ملک کی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہوا. اگر آپ کو جج پسند نہیں ہے, یہ فیصلہ پسند نہیں ہے, بھئی آپ یہ جج بدل دیں, آپ جج نکال دیں, اپنی امینڈمنٹس لے آئیں, لیکن خدا کا واسطہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ جج کیسے نکال دیں؟ پھر کر لینا سینٹ میں, سن لیں میری بات, سینٹ میں بھی آپ میجورٹی میں بھی ہیں, پھر بدماشی کرنی تو کھل کے کریں. مالک سر لیکن بیچارے کریں کیا, وہ وزیر اعظم ہے. بیچارے نہیں ہیں آپ. اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ اگر آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تو آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ جس کا جہاں تک گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے, جو پھر ایس ایچ او ہے وہ میجسٹریٹ کو گولی مارے, جو ڈی سی او ہے وہ سیشن جج کی بےزتی کرے, عام آدمی جو سا ہے وہ عام انسپیکٹر کی بےزتی کرے. وزیر اعظم جو ووٹ لے کے آئے اس کا بیچارے کا کیا؟ ووٹ لینے کا حق اس کو گورن کرنے کا ہے, سپریم کورٹ کا تمسخر اڑانے کا, جا کے اسٹوڈنٹ سے نعرے لگوانے کا, اور یہ کہنے کا نہیں ہے. اگر آپ کو آپ کا رائٹ الیکشن لڑنے کا, قانون کو اپ ہولڈ کرنے کا ہے, قانون کی آزاد صاحب یہ بات تو درست ہے نا کہ مطلب ان کو نہیں مذاق اڑانا چاہیے تھا. جو بات انہوں نے میلسی کے خطاب میں کہی وہی انہوں نے جواب لکھ دیا, تو بہتر نہیں تھا کہ آج جواب لکھنا تھا, وہ میلسی کے اندر اتنا بڑا اناؤنسمنٹ نہیں کرتے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دل سے احترام کرنا چاہیے اداروں کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی باؤنڈ ہے عدلیہ کا احترام کرنے کا, اور جس طرح ہم عدلیہ کے احترام کی بات کرتے ہیں اسی طرح ہم پارلیمنٹ کا بھی احترام کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک ادارہ ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے. وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پبلک کے 18 کروڑ عوام کو, جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہاں تو صورتحال بالکل الگ سی ہے, یا جس ٹائپ کے جملے بولے جاتے ہیں کہ فلاں گروپ بدماشی کر رہا ہے, یہاں بات بدماشی کی نہیں ہے. ہمارا شروع سے موقف یہ ہے, ہم صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ پہ عمل ہونا چاہیے. اس سے کسی بھی وکیل نے اختلاف رائے نہیں کیا. میرا بھی شروع سے موقف یہی ہے کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. اب طریقہ کار یہ تھا کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا, آپ نے توہین عدالت کی پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی, تو بہتر یہی تھا کہ پھر کوئی فریش آرڈر نہیں کرتے, اسی پروسیڈنگ کو مکمل کرتے, اور جو بھی سپریم کورٹ مناسب سمجھتا وہ آرڈر کرتے کہ کیا پرائم منسٹر نے توہین عدالت کیا یا نہیں کیا. جب توہین عدالت کا چارج فریم ہو گیا تو اس کے بعد فردر جو ڈائریکشن آپ نے دی ہے, اس ڈائریکشن کو نہ ماننے سے فریش کاز آف ایکشن نکلتا ہے, پھر نئے سرے سے ایک نئی کنٹیمپٹ بنتی ہے. اس کا مطلب وہ ہونے جا رہی ہے یہ کنٹیمپٹ پھر دوسری کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دیں. یہ طریقہ کار آپ کو بینچ نے ایکسیپشنل کنسیشن دی, آپ کو بینچ نے بار بار موقع دیا کہ پرائم منسٹر صاحب اگر آپ کو غلط ایڈوائس ملی ہے, ہم جو 8 مارچ کو کیا ایف آئی اے کے مقدمہ سنتے ہوئے انہوں نے آرڈر کر دیا کہ خط لکھ دیں, بغیر ایڈوائس سے خط لکھ دیں. میں کہہ رہا ہوں دو ہی آس پاس سچویشن نکلتی ہے نا. گورنمنٹ کا اعتراض, یا تو گورنمنٹ صاف کہ ان کے خیال میں جج نالائق ہیں, یا یہ کہیں گے جج بد دیانت ہیں, تو آپ ججز چینج کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے یہ جج بڑے اچھے ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن جو ان کے فیصلے یہ نہیں ہم مانتے. یہ ڈیکوٹمی, یہ ڈپلیسٹی ختم کریں. اگر آپ کا خیال ہے کہ جج نااہل ہیں, بد دیانت ہیں, بائسڈ ہیں, پلیز چینج کریں, پروف کریں, چینج کر دیں, ساری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن جب تک یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ان کے فیصلے ماننے ہوں گے. بجائن صاحب دیکھیے جی, پہلی تو ہے انصاف کے تقاضا کی بات, کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کسی کیس میں فریق ہے اس کو مکمل ویو پوائنٹ اس کا سننا چاہیے, جو کہ آپ کے خیال میں نہیں سنا گیا. جو کہ نہیں سنا گیا اس کیس میں, کنٹیمپٹ والے کیس میں نہیں سنا گیا. جب تک وہ نہیں سنا جاتا, ان کے وکیل کو پراپر طریقے سے نہیں سنا جاتا, میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. اب انہوں نے جواب داخل کر دیا, پرائم منسٹر صاحب نے, ان کے وکیل نے ان کے بہاف پہ آج کر دیا ہوا ہے, پیشی ہے ان کی, اس پہ جائیں گے وکیل, اور وہ جا کے اس پہ دلائل بھی دیں گے, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی وہ پوری کوشش کریں گے. ججوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے قانون کے تقاضاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی فریق کو مکمل طور پر سنیں, ان کی آرگیومنٹ. وہ کہہ تو رہے 2 سال صبر و تحمل, 2 سال, یہ بات نہیں ہے, اس میں کئی سال بھی لگ جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک کوئی اس میں گلوٹین تو نہیں ہے نا جی, کہ اس میں فوری طور پر یہ گلوٹین پھینکنی ہے, لگانی ہے. نہیں, انصاف اگر کرنا ہے تو پھر سننا پڑے گا. جب تک اس کے آرگیومنٹس ایگزاسٹ نہیں ہو جاتے, وکیل اپنی کنکلوڈ نہیں کر لیتا,
अपने सारे आर्ग्यूमेंट सामने बजदानी ला साहब से नहीं सवाल देता, करूं मैं? जी, तब तक वो बात प्लीज कर कैसे ले आप। बजदानी साहब मेरा सिंपल सवाल है जी, आपसे, मैं आजाद फिर साहब से सिद्दीकी भी। साहब के पास जाऊंगी। नहीं, मेरा सिद्दीकी साहब से भी सवाल है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अल्टीमेट जो फैसला है किसी भी लीगल मैटर का, वो अल्टीमेट फैसला कहाँ पे होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस ये सब फैसला कर लें, वरना तो कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर जो फैसला आपको पसंद नहीं आएगा आप कहेंगे पार्लियामान में ले जाएं, नहीं सर, पार्लियामान से ऐसी बात कहेंगे नहीं आप है, कमेटी ऐसी में ले बात जाएं। नहीं है। एक सर हमने अंग्रेजी कभी में ये कहते नहीं हैं, कहा। मैं सर एक सेकंड, अंग्रेजी में कहते हैं द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। जिस तरह पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का गवर्नेंस का बक स्टॉप करता है चीफ एग्जीक्यूटिव की टेबल पे, कानून का बक स्टॉप करता है सुप्रीम कोर्ट की टेबल पे। या तो एक प्रिंसिपल पहले तय हो जाए अच्छा, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले चलेंगे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले अच्छा, मैं जैसे साहब आपके पास ये जो कि बक हैव टू स्टॉप समवेयर, इसके ऊपर मैं कहती हूँ, उन्होंने अपने जवाब में लिखा है द बक वाज देयरफॉर सीन टू हैव स्टॉप्ड बिफोर रीचिंग द प्राइम मिनिस्टर बट हियर इट इज बीइंग परस्यूम्ड विदाउट बेसिस टू बी अदरवाइज। यानी वो मामला किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले प्रिज्यूम किया गया कोर्ट की तरफ से वजीर आजम को, और फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तहत 8 मार्च को ऑर्डर दे दिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, सारा कंफ्यूजन इसमें इसलिए पैदा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मौक़िफ़ है कि 248 जो है बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही साफ़ है। अभी बजरानी साहब ने भी ये कहा और भी दोस्तों ने ये कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए ये कहना है, मैं कहूँ अगर कि 248 का ये मतलब है तो ये महज एक राय होती है। प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहता है कि 248 का ये मकसद है तो वो भी एक राय की हैसियत रखता है, ये कोई फ़ैसला नहीं होता। इस बात का फ़ैसला करना और इसकी बात की तशरीह करना कि 248 का मतलब क्या है और क्या नहीं है, ये सिर्फ एक ही इदारा है इस मुल्क में जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। लेकिन सर उसके सुनने से पहले ये फैसला कर दिया गया, यही तो प्ली है प्राइम मिनिस्टर की कि उनके इस आर्गुमेंट को तो सुना ही नहीं गया। अरे भाई आप सुन तो ले, हो रही थी FIA के केस की, जिसमें कि उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि ये नहीं हो अस्मा, सकता। उन्होंने तो अपने बयान में जब पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि 248 बहुत वाज़ेह है और 248 के तहत प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए मैंने ख़त नहीं लिखा। ये तो उनकी अपनी राय हो सकती है, ये फैसला तो नहीं हो सकता। इस बात का फैसला करना कि 248 का स्कोप क्या है और 248 के क्या माने हैं, इसके लिए आइन में एक इदारा मौजूद है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह और ताबीर करेगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। जब उससे पहले जो मैं जो कुछ कहूँ या आप जो कुछ कहें या प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कहेगा वो सिर्फ एक राय की हैसियत रखता है। तो इस बात को कुछ नहीं, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। बिल्कुल, जैसा आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद 21 को फैसला हो जाएगा और जो एतजाज साहब ने कहा है कि उनको सुने बगैर फैसला ना किया जाए, क्या ये भी तवक्को है कि सुने बगैर कोई फैसला कर दिया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा, चार्ज रीफ्रेम किया जाएगा, क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने पैनल के साथ बात कर रहे हैं कि कहाँ पे ये मामला जाके रुकेगा, क्या सज़ा होगी, क्या नहीं होगी, इस पे हम बात करते हैं। कराची में हमारे साथ सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हैं और लाहौर में यासीन आज़ाद साहब हैं, मालिक साहब हैं और बिजरानी साहब हैं। मैं अपने पैनल को खुश आमदीद कहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं बात करूँ अगर आपसे, यासीन आज़ाद साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि कोर्ट को भी तो आजमाना नहीं चाहिए। कोर्ट को आजमाने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं खुद इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि शहादत हो और आपको शहीद किया जाए। कोर्ट को किसी भी सूरत में नहीं आजमाना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जब चार्ज फ्रेम हो गया कि प्राइम मिनिस्टर, आवाज नहीं आ रही जी हेलो, यानी कोर्ट को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने चार्ज फ्रेम कर दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे अमल या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसी प्रोसीडिंग को मुकम्मल किया जाना चाहिए था और यह तय कर लेना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई कंटेम्प्ट किया या नहीं किया, और अगर कंटेम्प्ट किया तो उसी पे फैसला आ जाना चाहिए था। बीच में सब्सिक्वेंटली जो आर्डर किया गया, मैं उससे इत्फाक इसलिए नहीं करता कि सब्सिक्वेंटली आर्डर पास करने की वजह से प्राइम मिनिस्टर को इस बात को मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि मुझे सुने बगैर या मेरे केस में मुझे कॉन्फिडेंस में मेरे वकील को लिए बगैर जो आर्डर किया गया कि आपको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आप फौरी तौर पे लेटर लिख दें,
وہ بات جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پہلی کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس پروسیڈنگ کو مکمل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے توہین عدالت کیا یا نہیں کیا. اس پہ اظہار خیال کرنا میرے نزدیک غلط ہے، اس لیے کہ وہ پروسیڈنگ آلریڈی وہاں پینڈنگ ہے. اب جو صورتحال آئی ہے، جو سبسیکوینٹلی آرڈر کیا گیا جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ دیا، وہ آرڈر کن حالات میں کیا گیا کن میں نہیں کیا گیا. لیکن ایک بات میں آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خالی اداروں کی جب بات کرتے ہیں تو اداروں میں پارلیمنٹ کا ادارہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، جوڈیشری کا ادارہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. جوڈیشری کو پوری رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن جب کسی کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کو پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ڈیفنس میں جو کچھ بھی کہنا ہے وہ کہ یہاں انڈیویجولی یوسف رضا گیلانی کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی ہے بلکہ پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے. نقطہ ہے، اسی کو ہم اٹھا بھی رہے ہیں آزاد صاحب. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی فیصلہ آ سکے گا اس کے اوپر؟ کوئی سیاسی فیصلہ ہوگا؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اداروں کو کرائسس سے نکالنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے نا مزید آگے بڑھائیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اداروں کی رسپیکٹ کو بچانے کے لیے، اداروں کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک رول پلے کرنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی ایسا رزلٹ سامنے آئے جس سے اداروں کے درمیان کلیش بھی نہ ہو، اداروں کی رسپیکٹ بھی بنی رہے. اور وہ رول کیا ہو سکتے ہیں آزاد صاحب؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے میں خط نہیں لکھتا، عدالت کہتی ہے خط لکھیں. وہ کیا رول ہو سکتے ہیں جو آپ اور ہم سب ادا کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو صورتحال اب سامنے آئی ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 248 کی وضاحت کر دینی چاہیے، اس کی تشریح کر دینی چاہیے تاکہ یہ عوام ختم ہو جائے. جب تک آپ 248 کی تشریح نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا. ٹھیک بات ہے صدیقی صاحب. آزاد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کورٹ خود اس کو انٹرپریٹ کر دے کہ 248 کیا ہے، آیا استثناء ہے پریزیڈنٹ کو یا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو اس سے وضاحت کر دوں. ہماری جو ملک کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ٹرائیکاٹومی آف پاور کے اوپر ہے. 3 ادارے ہیں، ایک مقننہ اور ایک ایگزیکیوٹیو ہے اور تیسری عدلیہ ہے. مقننہ کا کام یہ ہے کہ قانون سازی کرے اور ایگزیکیوٹیو کا کام یہ ہے کہ ان احکامات کو جاری کرے اور ان پہ عمل کرے جو مقننہ نے بنائے ہیں قانون. اور عدالتی کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریح اور تعبیر کرے. تو اس لیے میں ایک بات بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں جو خواہ خواہ کا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر یہ کہتا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ اس قانون کا یہ مطلب ہے تو وہ میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے عرض کیا وہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک رائے کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے میں یہ کہہ دوں کہ 248 کے یہ معنی ہیں یا آپ یہ کہہ دیں یا کوئی اور دوسرا آدمی یہ کہہ دے کہ 248 کے یہ معنی ہیں تو وہ اس کو دیٹ نیور کنکلوڈ دی ایشو. وہ اسی وقت کنکلوڈ ہوگا جب سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کر دے گی. اب آپ نے جو یہ سوال کیا کہ 248 کی تشریح کر دی جائے، بالکل کر دی جائے، لیکن کیوں کہہ دے؟ لیکن سپریم کورٹ میں مصیبت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پرائم منسٹر نے پہلی تاریخ پر یہ بات یہ پلی لی کہ میں نے خط اس لیے نہیں لکھا کہ 248 کے تحت پریزیڈنٹ کو ایمنیسٹی ہے، اور یہ اگر میں لکھتا تو یہ آئین کی کے ساتھ تصادم ہوتا اور آئین کی خلاف ورزی ہوتی. تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 248 کے پر اپنے وکیل سے کہیں کہ بحث کریں. جب وکیل بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے تو پھر یہی سوال پیدا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس میں میرا وکیل جو تھا اس بات کی تیاری نہیں کر سکا اور نہ ہی وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ 248 کی تشریح کی جائے. احتجاج حسین صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ہے کہ کورٹ فیصلہ کر دے 248 کا ہے یا نہیں جو کہ ان کے پاس اختیار ہے. لیکن یہاں تو صدیقی صاحب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کورٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ آئین تو بالکل واضح ہے اس میں کہ ان کو استثناء ہے. دیکھیے یہی کنفیوژن ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں واضح ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں واضح ہے، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک بات ہے، کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن مالک صاحب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے پوائنٹ پہ ماتے کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ان کو سنے بغیر 10 جنوری کو ان کے خلاف سخت حکم جاری کیا، یعنی کہ کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کا انہوں نے اظہار کیا. آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی وہ نہیں کر سکتے پرائم منسٹر؟